السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 9 نامزد گورنر کوٹے کے ایم ایل سیز کی حلف برداری تقریب پر لگائی روک۔ بی آر ایس پارٹی قائد شرون کمار ہوئے تھے ہائی کورٹ سے رجوع۔ تلنگانہ حکومت کا پرجاوانی پروگرام جاری، کانٹریکٹ ملازمین اپنے مسائل لے کر پروگرام سے ہوئے رجوع۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ اغوا اور تاوان کی رقم وصول کرنے والی ایک گینگ کا پردہ فاش، رائے درگم پولیس کی کارروائی، ڈی سی پی مادھو پور کی میڈیا کانفرنس۔ مہیشورم ڈی سی پی نے وادی صالحین کی عوام سے کی ملاقات، قتل کی وارداتوں کے بعد شعور بیدار کرنے پولیس کی کوشش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے عوامی مسائل کی سنوائی اور اس کی یکسوئی کے لیے شروع کردہ پرجاوانی پروگرام کو دن بدن مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت منگل کے روز پرجا بھون میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں محکمہ برقی کے ٹرانسفارمر ریپیئرنگ سینٹر کے کانٹریکٹ ملازمین نے انہیں پی ایف اور دیگر سرکاری ملازمین کی طرح سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں نمائندگی کرتے ہوئے واضح کیا کہ سابقہ حکومت نے انہیں 10 سال تک نظر انداز کیا، حالانکہ انہوں نے 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے سلسلے میں بی آر ایس حکومت سے مکمل تعاون کیا تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے اسمبلی حلقہ جات میں پارٹی کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں منعقدہ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس حکومت نے اسمبلی انتخابات کے موقع پر عوام سے جو 6 ضمانتیں دینے کا وعدہ کیا تھا اسے عنقریب پورا کیا جائے گا اور انتخابی منشور پر بھی 100% عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے پر کانگریس کی کامیابی کو ممکن بنائیں۔ కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుగురు చేతుల్లో బందీ అయి నలిగిపోతా ఉంటే ధనిక రాష్ట్రంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ అధినాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఏర్పాటు చేసి మనందరికీ ఇస్తే మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కేసీఆర్, ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరూ కలిసి ఈ రాష్ట్ర సంపదను దోపిడీ చేయటమే కాదు, స్వేచ్ఛ లేకుండా, స్వాతంత్రం లేకుండా, మాట్లాడే హక్కు కూడా లేకుండా ఒక నియంతృత్వ పోకడతో ఒక రాజులాగా పాలన చేస్తూ ఉంటే తెలంగాణ ప్రజల కన్న కలలు నిజం చేయటం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేతుల్లోంచి తెలంగాణను విముక్తి చేయటం కోసం పెద్ద ఎత్తున تلنگانہ کانگریس الیکشن کمیٹی کا اجلاس گاندھی بھون میں منعقد ہوا، جس میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ انچارج ریاست تلنگانہ کانگریس دیپا داس منشی، ریاستی وزراء، بوتھ کانگریس قائدین، این ایس سی او قائدین اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں 17 پارلیمانی حلقوں کے پارٹی امیدواروں کے ناموں کو خطیت دینے کے سلسلے میں مذاکرات کیے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی انتخابات کی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہوئے کئی ایک اہم فیصلے بھی لیے گئے۔
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी की 76वीं बरसी के मौके पर बापू घाट पहुंचकर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने असम्बली के अहाते में मुजस्समे गांधी पर भी फूल मालाएं पेश की। इस मौके पर रियासती वज़रा, सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंत राव, जी निरंजन, महेश कुमार गौड़, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा DGP रवि गुप्ता और दीगर भी मौजूद थे। साबिक़ BJP रुकन असम्बली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या वजह है कि साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से कब्ज़ा की जाने वाली 25 एकड़ अराज़ी जो उनकी अहलिया के नाम पर है और जिसकी लागत 100 करोड़ है, उसकी तहक़ीक़ात करवाने से क्यों गुरेज़ किया जा रहा है, इससे आवाम को वाकिफ़ करवाएँ। रघुनंदन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो BRS हुकूमत के 10 साला दौर इक़्तिदार में औक़ाफ़ी, इंडोमेंट और सरकारी अराज़ियात पर BRS कायदीन ने जो हेरा फेरी की है, उसकी तहक़ीक़ात का असम्बली के बजट इजलास में ऐलान करें। పేపర్లకు ఇచ్చి, టీవీలకు ఇచ్చి, ఛానళ్ళకి ఇచ్చి, క్వశ్చన్ మార్కులు పెట్టి, ఆశ్చర్యార్థకాలు పెట్టి, ఇవన్నీ ఎందుకు పంచాయతీలు? వెన్ యూ నోటీస్డ్ దట్ దేర్ ఈజ్ సమ్ డిస్క్రిపెన్సీ, వై కాంట్ యూ రిజిస్టర్ ఏ కేసు ఇమ్మీడియట్లీ? ఒక ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసి ప్రభుత్వం లోపల ప్రత్యేక సలహాదారుడుగా రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత లబ్ధి పొందినాడని మనం ఆరోపించినటువంటి వ్యక్తులు తిరిగి సర్వీసులో ఉన్నటువంటి సందర్భం లోపల డిఓపిటి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా తమ కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద ఆస్తుల్ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టు तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत नामजद किए गए 2 MLCs उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी तकरीब को रोकने के सिलसिले में अहकामात जारी किए। BRS कायद B शरवण इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू हुए थे और गवर्नर कोटे में आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी को चैलेंज किया था। बात रही कि BRS हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत साल 2023 में भी शरवण और सत्यनारायण के नामों को नामजद किया था, जिसे गवर्नर ने मंजूर नहीं किया था। BRS के कायदी ने बताया कि आर्टिकल 171 के तहत उनकी नामजदगी दुरुस्त थी, जिसे गवर्नर ने नामंजूर किया था और कांग्रेस के उम्मीदवारों की नामजदगी को गवर्नर ने कबूल किया है। यही वजह है कि उन्होंने चैलेंज किया है। इस सिलसिले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत के सिलसिले में टॉमकॉम के इश्तराक से मुनक़िदा शऊर बेदारी और रहनुमाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस खबर के साथ मजलिसी अरकान असम्बली से जुड़ी दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में नौजवानों को बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत के सिलसिले में टॉमकॉम के इश्तराक से शऊर बेदारी और रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जापान में रेस्टोरेंट सर्विस स्टाफ, किचन स्टाफ, नर्सिंग, मुत्तहिदा अरब इमारात में मुख्तलिफ ज़ुमरों की मुलाजिमतों, मॉरिशस में फ़ंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया में नर्सिंग के मौक़ों के सिलसिले में नौजवानों में शऊर बेदार किया गया, उनकी रहनुमाई की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मुलाजिमतों के सिलसिले में भी माहिरीन की तरफ से नौजवानों को वाकिफ़ करवाया गया। मोबाइल टेक्नीशियन, फायर एंड सेफ्टी, CCTV कैमरा टेक्नीशियन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्लांट्स इंस्टॉलेशन और दीगर अहम कोर्सेज के बारे में भी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। टॉमकॉम की तरफ से तरबियत का भी अहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर अपने खिताब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि सदर मजलिस
کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قابلیت اور جستجو کے ذریعے مستقبل کو تابناک بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف کورسز کی اہمیت اور ڈیمانڈ پر بھی ضروری مشورے دیے۔ رکن اسمبلی نے ٹام کام کی طرف سے دی جانے والی ٹریننگ اور بیرونی زبانوں سے واقفیت کے کورس سے بھی استفادہ کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ بیرون ملک میں تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے۔ الیکٹریشین، کارپینٹرز، اے سی ٹیکنیشینز کے لیے بھی نیاک کے اشتراک سے تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹام کام کے عہدیداروں سے درخواست کی کہ قابل نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت فراہم کریں تاکہ نوجوان اپنا مستقبل بنا سکیں۔ بعض کورسز کے لیے 60 دن کی بھی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ احمد بلالہ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ زندگی میں بہتر مستقبل کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے، جس سے خاندان کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز سید منہاج الدین، عبدالسلام شاہد، نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ ٹام کام کے علاوہ اور نیاک کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، چاہے وہ جاب میلے کے ذریعے ہو یا یہ ہو، کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ تمام کو لے کر آئیں اور اپنی اپنی قابلیت سے اپنے روزگار کے مواقع فراہم کریں، اپنے روزگار کے مواقع حاصل کریں۔ آج ضرورت اس بات کی یہ مت سمجھیے کہ ٹام کام سے ہم نے یہاں پر یہ لگایا ہے تو یہاں پر آ جائیں گے، جاب مل جائے گا۔ انشاءاللہ جو قابل ہے ان کو ملے گا۔ ہر ایک کی قابلیت کے اوپر، اس کی جستجو کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ ہے، نربھر ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نرسنگ کا آج کی تاریخ کے اندر، کیونکہ انڈیا ایک ینگ کنٹری ہے اور جیسا یورپ ہو گیا، یورپ ہو یا یہ یورپ سائڈ کا ایریا پورا لے لو آپ، وہ پوری ایجنگ کنٹریز ہے، وہاں پر ضعیف لوگ زیادہ ہیں۔ ہندوستان میں نوجوان لوگ زیادہ ہیں، اس لیے آج سب سے زیادہ وہاں ضرورت نرسنگ کی ہے۔ ہر کنٹری میں لے لیجیے آپ، نرسنگ کا ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نرس چاہے اولی عورت ہو، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نرسنگ کی ٹریننگ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس انٹر کا کوالیفیکیشن ہے، تو ہمارے پاس ٹام کام کے ذریعے اٹیچ ہو کر ایسے کئی آرگنائزیشن ہیں جو آپ کو نرسنگ ٹریننگ دیں گے۔ کتنے مہینے کا کورس رہے گا میڈم؟ نیشنل کتنے مہینے کا کورس ہے وہ؟ 15 سے 20 دن کا کورس ہے، 15 سے 1 مہینے تک کا کورس ہے۔ آپ کو فری میں ٹریننگ دی جائے گی، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ صرف اتنا ہے کہ اگر سے آپ یورپین کنٹریز، یو کے اور امریکہ جا رہے ہیں تو انگلش لینگویج از انف۔ اگر اس سے ہٹ کے جاپان یا جرمن جا رہے ہیں تو وہاں کی لینگویج کی تھوڑی ٹریننگ، وہاں کی لینگویج سیکھنا پڑے گا، جو آپ کو اس کا کاسٹ دینا پڑے گا۔ رہا نرسنگ کی ٹریننگ، وہ بھی ہم فری دیں گے۔ نرسنگ کی ٹریننگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، نرس کی ٹریننگ نہیں ہے، تو نرسنگ کی ٹریننگ بھی فری دیں گے اور آپ کو ویزا بھی فری دیں گے، آپ کو ٹکٹ بھی فری دیں گے، ہر چیز فری ہے۔ کوئی کسی کے پاس، ایجنٹ کے پاس جا کر دھوکے کھانا، ہمارے پاس ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ ایج کمپلیٹ کر لیے، ماسٹرز کمپلیٹ کر لیے، نوکری نہیں ہے۔ میں ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر باہر جا کر بھی اگر پڑھیے، آپ بالکل پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ کوئی ہنر، اسکلز بھی حاصل کریے۔ جیسے الیکٹریشین کے بہت سارے جابز ہیں، کارپینٹر کے بہت سارے جابز ہیں، اے سی ٹیکنیشینز کے بہت سارے جاب ہیں۔ تو یہ نیک کے ذریعے ہم یہ تمام ٹریننگز بھی دے رہے ہیں اور ہم یہاں پر ملک پیٹ کے اندر بھی اس کے پروگرامز کر رہے ہیں، اس کے سینٹرز ڈال رہے ہیں۔ میں میڈم سے یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہمارے پاس سے جو قابل ہے، جو انٹرسٹڈ ہے، ان کو سلیکٹ کریے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی مرزا احمد بیگ نے جی ایچ ایم سی ساؤتھ زون کے ایس ای مہیشور اور ڈپٹی کمشنر کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں بہادر پورہ، راجندر نگر کے مختلف برقی بلدی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذیل التواء کاموں کی تکمیل سے متعلق صدر مجلس کے پیام سے بھی عہدیداروں کو واقف کروایا گیا۔ اس سلسلے میں مکمل رپورٹ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے حوالے کی جائے گی۔
خواتین کو بااختیار اور روزگار سے منسلک کرنے کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ ہماتن گوش مصروف ہیں۔ ملک پیٹ کے اویسی پلے گراؤنڈ کمیونٹی ہال میں خواتین کے لیے فری ٹیلرنگ سینٹر کے تحت خواتین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے آج ٹیلرنگ سینٹر کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے خواتین پر زور دیا کہ وہ تربیت دلچسپی سے حاصل کریں جس سے وہ روزگار سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ رکن اسمبلی نے پھول باغ اور کٹل گوڑا کے علاقوں میں قائم کیے گئے تربیتی مراکز کا بھی معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ مقامی ذمہ داروں سے کورس کے لیے درکار ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے تیقن دیا کہ جلد ہی بیوٹیشین کی تربیت کی فراہمی کے لیے بھی سینٹر قائم کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سینٹر میں سلوائی کے کپڑوں کا بھی مشاہدہ کرتے ہوئے خواتین کی ستائش کی اور خواتین کی طرف سے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا گیا۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ کی جانب سے سالانہ 2 یومی خواتین کانفرنس کا 3 اور 4 فروری کو انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عیدگاہ میرالم پر منعقد ہونے والی اس خواتین کانفرنس کے انتظامات اور تیاریوں کا رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے معائنہ کیا اور خواتین کانفرنس سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے اس دورے کے موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر محمد خادر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عیدگاہ میرالم کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد رکن اسمبلی محمد مبین نے محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دی۔ اس کے علاوہ جامعۃ المومنات کے ناظم اعلیٰ حافظ مستان علی قادری نے کانفرنس سے متعلق رکن اسمبلی محمد مبین کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ علاوہ ازیں رکن اسمبلی محمد مبین نے ٹریفک پولیس اور لا اینڈ آرڈر کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کانفرنس میں شرکت کرنے والی خواتین کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، جبکہ کارپوریٹر محمد خادر نے ضروری کاموں سے متعلق رکن اسمبلی کو واقف کروایا۔ اس موقع پر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی، حافظ محمد صابر پاشا قادری، رحیم اللہ خان نیازی کے علاوہ متعلقہ صدر ابتدائی یحییٰ مدنی و دیگر بھی موجود تھے۔ عیدگاہ امیر عالم کے اوپر جو 2 روزہ کانفرنس خواتین کی منعقد کی جا رہی 3 اور 4 کے دن، اس کے انتظامات کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر آئے۔ یہاں کے متعلقہ کارپوریٹر جناب محمد خادر صاحب، ہمارے حافظ مظفر صاحب اور دیگر قائدین یہاں پر موجود ہے، اور یہاں کے جو بھی انتظامات ہیں اس کے سلسلے میں متعلقہ آفیسر سے تمام تفصیلات لی گئی اور یہاں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ جو صاف صفائی کا کام پچھلے 8 دن سے چل رہا ہے، اور پینے کے پانی کے لیے ہمارے سی جی ایم صاحب سے کہا گیا ہے کہ پانی کے پیکٹس کے بجائے ہمارے کو پانی کے بوٹلز رکھا گیا تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ اور پینے کے پانی اور وضو کے لیے اور جو بھی انتظامات کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام پانی کی ذمہ داری ہمارے واٹر ورکس کے عہدیدار اس کے لیے تیار ہے، اور یہاں پر جو وضو خانے ہیں اس کے ٹیپس وغیرہ بھی لگائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ سے بھی نمائندگی کی گئی ہے۔ ابھی ہم ڈپو مینیجر فلک نما سے بھی بات کر کے بسز کا بھی انتظامات کے لیے اس کی بھی پوری رہنمائی کریں گے، اور یہاں پر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی عہدیدار موجود ہے، اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ٹرانسفارمر یہاں پر لگائے جائیں گے، کیونکہ خواتین کا مسئلہ ہے، کبھی بھی لائٹ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایڈیشنل ٹرانسفارمرز لگا کر وہ لائٹ کو بھی نئے کے ویسا دیکھا جائے گا۔ اور خاص طور سے ابھی ہمارے جو یہاں پر کام چل رہا ہے برج کا، اس کے لیے جو راستہ بند کیا گیا، ٹریفک کے انسپیکٹر صاحب سے اور ہمارے پروجیکٹ کے آفیسرز بھی یہاں پہ موجود ہے،
ان سے بھی بات چیت کی گئی کہ 3 دن یا 4 دن راستہ کھولا جائے گا اور جو بھی وہاں پر راستے میں مٹی وغیرہ ہے ان تمام کو صاف صفائی کر خواتین کو لیے آنے والوں کے لیے وہ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ملک پیٹ کے اعظم پورہ چمن کے پاس نئے کلاک ٹاور کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے متعلقہ عہدیداروں کو کام کی تکمیل سے متعلق ضروری ہدایت دی۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار کے علاوہ متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے ریڈ ہلز کے متبطین گونگے شخص کی مدد کی، جس کو اس کے دوستوں نے اس کے مکان کو فروخت کرنے کے سلسلے میں معاہدہ کیا تھا اور دھوکے سے اس کے مکان کو بلڈوزر سے منہدم کروا دیا تھا اور غیر مجاز قبضہ بھی کر لیا گیا تھا۔ مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین سے گزارش کے بعد انہوں نے مقام واقع پر پہنچ کر اس مسئلے کی یکسوئی کی اور بعد ازاں میڈیا سے بھی بات کی۔ میں قریباً 10 ساڑھے 10 بجے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ریڈ ہلز میں ایک بامقام پہ ایک گھر کو قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو بر وقت ہم وہاں پہ میرے ساتھ مقامی ابتدائی صدور معتمدین اور بازار گارڈ کے تمام نوجوان یہاں پہ پہنچے اور ہم نے اس وقت یہاں پر پہنچ کر اس کام کو رکایا، اور آج صبح میں ہم نے نامپلی پی ایس کو جا کے کمپلین درج کی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی ایوکشن آرڈر کے بغیر یہ پراپرٹی کو گریب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے سی آئی صاحب کے سامنے سختی سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ ٹریسپاسنگ، پراپرٹی ڈیمیج، تھیفٹ کے چارجز یہاں پہ لگائے جائے اور جو سخت سے سخت دفعیں جو ہو سکتی ہے اس مدعے پہ لگائے جائیں، کیونکہ ایک مظلوم آدمی اور 4 بہنوں کا سوال ہے جن کی 140 گز کی یہاں پہ پراپرٹی ہے، جو 70 گز بھائی کے نام پہ اور 70 گز والدہ کے نام پہ تھی، جو 3 بہنوں کا حصہ جس میں ہے، اور اس کو زبردستی ہتیا اس لیے گیا کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا مظلوم انسان رہتا ہے جو بول نہیں سکتا، جو محتاج رہتا ہے لوگوں کے سامنے، اور یہاں کے محلے کے لوگ ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج صدر مجلس صبح میں مجھ سے بات کی اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پہ دوپہر تک ان کا پوزیشن واپس دلانا چاہیے، اور الحمدللہ ہم یہاں پر آئے اور ان کا پوزیشن ان کو واپس دلانے میں کامیاب ہوئے۔ رائے درگم پولیس نے اغوا اور تاوان کی رقم حاصل کرنے والی ایک گینگ کا پردہ فاش کیا اور گینگ کے اراکین کو حراست میں لیتے ہوئے کیس کی یکسوئی کی۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر جرائم کی خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ حیدرآباد راجندر نگر کی ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس احتجاج کے دوران احتجاجی طالبہ کے خاتون پولیس کانسٹیبل کی طرف سے بال کھینچنے کے معاملے کا سخت نوٹ لیا ہے۔ سیبرآباد پولیس نے خاتون کانسٹیبلز کو معطل کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے بھی اس واقعے کا نوٹ لیا گیا ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے سن سٹی علاقے میں خانگی بینک کے اے ٹی ایم سے رقم چرانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سارق اے ٹی ایم میں داخل ہوئے، مشین کو توڑنے کی 1 گھنٹے تک کوشش کی گئی اور جب سیکورٹی سائرن بجنے لگا تو سارق فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس مقام واقع پر پہنچی اور کلیوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اے ٹی ایم کے قریب کے سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
بوئنپلی پولیس اسٹیشن کے تنساری بازار علاقے میں واقع مکان میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق سریش کمار نامی شخص کے مکان میں جب کوئی نہیں تھا، سارقوں نے نقلی چابی سے قفل توڑ کر 30 تولے کے طلائی زیورات اور دیگر سامان کا سرقہ کر لیا۔ متاثرہ مکان مالک نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ کلیوز ٹیم کو طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ قریبی CCTV کیمروں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے کوکاپیٹ میں گانجے کے چاکلیٹ فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اڑیسہ کے متوطن سمیہ راجن کو مصدقہ اطلاع ملنے پر آبکاری انفورسمنٹ کے عہدیداروں نے گرفتار کیا۔ راجن کے قبضے سے گانجے کے 40 چاکلیٹ ضبط کیے گئے۔ بتایا گیا کہ ایک اپارٹمنٹ میں چاکلیٹس کو رکھا گیا تھا۔ اڑیسہ سے حیدرآباد لا کر یہ چاکلیٹس فروخت کیے جا رہے تھے۔ جڑمٹلا پولیس اسٹیشن حدود کے شاہپور نگر بالانگر DCP دفتر کے قریب پارکنگ میں موجود خانگی بس آگ لگنے سے خاکستر ہو گئی۔ مزید 2 بسوں کو بھی اس واقعے میں غیر معمولی نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعے پر پہنچا اور آگ کو قابو میں کیا گیا۔ فوری مقام واقعے سے دوسری بسوں کو ہٹا لیا گیا، جبکہ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ حسین علم پولیس نے کمسین بچے کی اغوا ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اسی ٹولی کے مزید 2 ملزمین مفرور بتائے گئے ہیں۔ DCP ساؤزون سائی چیتنیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 24 جنوری کو حسین علم پولیس سے نارائن پیٹ کی ساکن کے گیتا نے رجوع ہو کر شکایت کی تھی کہ وہ 9 ماہ کی حاملہ ہے۔ وہ پیٹلا بروچ زچگی خانے آئی تھی۔ 23 جنوری کو دوپہر 4:30 بجے جب اس کا 6 سالہ بیٹا شیوا کمار باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت کی گئی۔ پولیس نے فوری 4 ٹیمیں تشکیل دیں اور 1 ہفتے کے اندر نلگنڈے کے ساکن اروسو وینکنا اور اروسو کویتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ درشنم راجو اور کلم مفرور بتائے گئے ہیں۔ DCP نے بتایا کہ ملزمین وینکنا 5 ماہ پہلے حیدرآباد آیا تھا اور پیدا امبرپیٹ میں مقیم تھا۔ وہ حیات نگر میں مزدوری کیا کرتا تھا اور اسے 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک مرد بچے کو گود لے۔ اپنی اس خواہش کا اس نے درشنم ناگراجو سے ذکر کیا تھا اور درشنم نے اس سے مرد بچہ فراہم کرنے کا یقین دلایا اور اس کے بدلے 1 لاکھ روپیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر 23 جنوری کو وینکنا اس کی اہلیہ کویتا ناگراجو اور اس کی اہلیہ کلما میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا بروچ آئے اور وہاں سے شیوا کمار کا اغوا کیا۔ پولیس نے CCTV کے ذریعے تحقیقات کو جاری رکھا اور تکنیکی کوششوں کے بعد اس ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچے کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رائے درگم پولیس نے اغوا کرتے ہوئے رقم کا مطالبہ کرنے والی ایک بدنام زمانہ گینگ کو حراست میں لیا۔ DCP مادھو پور نے میڈیا کو بتایا کہ گینگ کے 9 اراکین کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 1 مفرور ہے۔ گینگ کے قبضے سے 4 4 ویلرز، 35,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء ضبط کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس گینگ میں کلیدی ملزم ایک ایڈوکیٹ ہے، جبکہ اس کے دوست بھی شامل ہیں۔ ملزمین نے IT کمپنی کے ڈائریکٹرز کو بلیک میل کیا اور اپنے آپ کو سائبر کرائم کے عہدیدار بتاتے ہوئے لاکھوں روپے حاصل کیے تھے۔ DCP مہیشورم زون نے شاہین نگر وادی صالحین میں ہوئے قتل کی واردات کے بعد امن کو یقینی بنانے کے غرض سے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کی کونسلنگ بھی کی۔ DCP مہیشورم D سنیتا نے علاقے میں پہنچ کر مقامی عوام سے ملاقات کی اور حالات کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کی۔ واضح ہے کہ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں پچھلے 4 تا 5 دنوں میں 2 قتل کی وارداتیں
ہو چکی ہیں، جن میں ایک برمی نوجوان کو بھی مار دیا گیا تھا اور برما کے پناہ گزینوں نے اس سلسلے میں احتجاج بھی درج کروایا تھا۔ حبشی گڑھا میں ایک رضاکارانہ تنظیم ہیلدی لائف مائی برتھ رائٹ کی جانب سے خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس سے عوام رجوع ہو کر عوام نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران جگنادھا شاستری، پوانی اے لکشمی، رتناولی، پرکاش شاستری، راما شاستری و دیگر بھی موجود تھے۔ تنظیم کے ذمہ داران عادل بن اسحاق، عتیق بن اسحاق، محمد اکبر اور شاستری برادری نے انتظامات میں حصہ لیا۔ ٹی ایس آر ٹی سی نے چار مینار تا تگل کنٹا چلائی جانے والی آر ٹی سی بسوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ٹرائل رن بھی چلائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سلسلے میں کچھ دن قبل صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ایما پر مجلس رکن اسمبلی محمد مبین نے ڈپو مینیجر سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی تھی اور اس روٹ پر چلائی جانے والی تمام بسوں کو جلد از جلد دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ڈپو مینیجر کی نگرانی میں منگل کو اس روٹ پر کامیابی کے ساتھ ٹرائل رن کروایا گیا۔ کمشنر پولیس سیبرآباد اویناش موہنتی آئی پی ایس نے بھی بابا قوم مہاتما گاندھی کی 76ویں برسی پر ان کی خدمات کو خراج پیش کیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت منعقدہ ایک تقریب میں 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی اور کمشنر پولیس نے اپنے ماتحتین اور اسٹاف اراکین سے بھی خطاب کیا۔ 71 سالہ عبدالرشید ساکن موتی دروازہ گولکنڈہ 2 جون 2023 سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ عبدالرشید کی دختر نے سلسلے میں گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی ہے۔ اگر کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ پولیس اسٹیشن کو مطلع کریں یا پھر موبائل نمبرات 8686983361 یا پھر 9700176001 پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 9 نامزد گورنر کوٹے کے ایم ایل سیز کی حلف برداری تقریب پر لگائی روک۔ بی آر ایس پارٹی قائد شرون کمار ہوئے تھے ہائی کورٹ سے رجوع۔ تلنگانہ حکومت کا پرجاوانی پروگرام جاری، کانٹریکٹ ملازمین اپنے مسائل لے کر پروگرام سے ہوئے رجوع۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ اغوا اور تاوان کی رقم وصول کرنے والی ایک گینگ کا پردہ فاش، رائے درگم پولیس کی کارروائی، ڈی سی پی مادھو پور کی میڈیا کانفرنس۔ مہیشورم ڈی سی پی نے وادی صالحین کی عوام سے کی ملاقات، قتل کی وارداتوں کے بعد شعور بیدار کرنے پولیس کی کوشش۔ ناظرین، روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔